بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان خصلت ذمیمہ، اس سے پہلے عنوان کے تحت صاحب کتاب نے چار ان چیزوں کو بیان کیا تھا جو اچھی چیزیں ہیں، ان عادتوں کو بیان کیا تھا جو اچھی ہیں، ان صفتوں کو بیان کیا تھا جو بہت ہی اچھی صفت ہے اور ان صفاتوں سے اپنے آپ کو متصف کرنا چاہیے۔ اب یہاں سے صاحب کتاب اس عنوان کے تحت چار اور عادتوں کو، چار اور صفتوں کو، چار اور چیزوں کو بیان کر رہے ہیں جو بری ہیں، جو ذمیم ہیں، اور ان کو آدمی جانے اور جان کر اپنے آپ کو ان سے دور رکھے۔ تو یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن میں جہاں مومنین کا ذکر ہوا ہے وہاں کافرین کا بھی ذکر ہوا ہے، جہاں اچھی صفات کا ذکر ہوا اور بری صفات کا ذکر ہوا۔ اچھی صفات کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اس کو اختیار کرے، اور بری صفات کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اس سے اپنے آپ کو بچائے، اس سے دور رکھے۔ تو کہتے ہیں در بیان خصلت ذمیمہ، بری خصلت کا بیان۔ خصلت کے معنی عادت کیا آتے ہیں؟ بری عادتوں کا بیان۔ چار چیزت دیگر اے نکو سرشت، سرشت کے معنی آتے ہیں فطرت کے۔ تو کہہ رہے چار چیز دیگر اے نیکو سرشت یعنی اچھی عادت، اچھی فطرت۔ چار چیزت دیگر اے نیکو سرشت، اے اچھی فطرت والا چار چیزیں اور ہیں۔ چار چیز دیگر اے نیکو سرشت، اے اچھی عادت والے، اے اچھی فطرت والے چار چیزیں اور ہیں۔ ہست از جملہ خلائق نیک زشت، زشت کے معنی آتے ہیں برا، بھدا، بد شکل۔ ہست از جملہ خلائق نیک زشت، جو تمام مخلوقات میں سے بدترین ہے۔ ہست از جملہ خلائق، خلیقتن کی جمع ہے خلائق، عربی زبان کے لفظ ہے، مخلوقات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہست از جملہ خلائق نیک زشت، جو تمام مخلوقات میں سے بدترین ہے، یعنی یہ چار چیزیں بہت ہی بری اور بدترین چیزیں ہیں، ان سے آدمی دور رہے۔ زاں چہار اول حسد کینی بود، زاں یہ اس میں اشارہ ہے، یہ اصل میں از آں۔ زاں چہار اول حسد کینی بود، ان چار چیزوں میں سے پہلی چیز حسد کینی بود۔ یہ حسد اور کینہ یہ دونوں مترادف ہیں۔ زاں چہار اول حسد کینی بود، ان چار چیزوں میں پہلی چیز کینہ اور حسد ہے۔ زا گزشتے عجب خود بینی بود، عجب کے معنی آتے ہیں اس کو عجب پڑھیں، عجب نہیں ہے عجب۔ عجب کے معنی آتے ہیں حیرت کے، اور یہ عجب ہے اور اس کے معنی آتے ہیں تکبر کے۔ زا گزشتے عجب خود بینی، خود بینی اسی کا مترادف ہے۔ زا گزشتے عجب خود بینی بود، پھر اس کے بعد، زا گزشتے تو میں کریں گے، پھر اس کے بعد، اس کے گزرنے کے بعد یعنی اس کے بعد۔ عجب خود بینی بود، غرور اور خود بینی ہے، غرور اور تکبر ہے۔ تو چار چیزیں جو سب سے بری ہیں تمام مخلوقات کے اندر، سب سے بری صفت ہے۔ پہلی چیز ہے حسد، جس کا دوسرا نام کینہ ہے، اور دوسری چیز ہے عجب، جس کا دوسرا نام خود بینی ہے۔ خشم را دیگر فرو ناخوردن است، خشم کے معنی غصہ، اور فرو کے معنی کسی کم کرنا، دبانا، یہ سب معنی آتے ہیں۔ اور جب غصے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے فرو کے معنی کرتے ہیں پی جانے کی۔ تو خشم را دیگر فرو ناخوردن است، یہ خوردن کے معنی کھانا اور ناخوردن نہ کھانا، تو اس کا لفظی ترجمہ ہوگا خشم را دیگر، دیگر کا ترجمہ تیسری کریں گے، اس لیے کہ پہلے ہی دو چیزوں کا بیان ہو چکا ہے۔ دیگر کے معنی تو آتے ہیں دوسرا کے آتے ہیں، لیکن چونکہ پہلے دو چیزوں کا بیان ہو چکا ہے تو دوسرا ہی تیسرا، یہ مقصد ہے دیگر کا، یہ معنی ہے، مطلب ہوگا۔ خشم را دیگر فرو ناخوردن است، تیسری چیز
لوگوں پر غصے کو نہ کرنا ہے۔ فرو ناخودن خشم را دیگر فرو ناخودن است، تیسری چیز غصے کا لوگوں پر نہ کھانا ہے، یعنی لوگوں پر غصے کا اظہار نہیں کرنا ہے۔ خشم را دیگر فرو ناخودن است، تیسری چیز لوگوں پر غصے کا اظہار ہے، یعنی اظہار نہ کرنا ہے، اس سے بچنا ہے اپنے آپ کو۔ خصلت چارم بخیلی کردن است، تو یہ تین چیزیں ہو گئی۔ اور چوتھی چیز خصلت چارم، یہ چارم بھی استعمال ہوتا ہے، کہیں چارم آتا ہے، دونوں استعمال ہوتا ہے، چارم زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ خصلت چارم بخیلی کردن است، چوتھی چیز بخیلی کرنا ہے۔ اے پیسر کم گرد گردے این خصال، اے پیسر اے لڑکے کم گرد، گردیدن کے معنی گھومنا، اسی سے ہے کم گرد، کم گھوم، اور گرد کے معنی ارد گرد، اطراف، اور خصال یہ خصلت کی جمع ہے۔ اے پسر کم گرد، اے پسر کم گرد گردے این خصال، اے لڑکے ان خصلتوں کے ارد گرد نہ گھوم، کم گھوم یعنی نہ گھوم۔ از برائے آن کے جشت ان ای فعال، کیونکہ یہ کام برے ہیں۔ از برائے آن کے اس وجہ سے کہ جشت ان ای فعال، یہ کام، یہ افعال جشت ان برے ہیں، تو اس لیے ان چار چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ غل و غش بگزار چوں زر پاک شو، غل کے معنی کدورت کے آتے ہیں اور غش کے معنی آتے ہیں ملاوٹ کے، تو کہہ رہے غل و غش بگزار، میل کچیل، کدورت اور ملاوٹ کو چھوڑ دے، اس لیے اس کا ترجمہ میل کچیل سے کریں۔ غل و غش بگزار چوں زر پاک شو، میل کچیل چھوڑ کر، غل و غش بگزار میل اور کچیل کو چھوڑ کر چوں زر پاک شو، سونے کی طرح پاک ہو جائے۔ جس طرح سونا ہوتا ہے اور سونے پر اگر میل کچیل لگا ہو تو وہ چمکتا نہیں ہے، لیکن جب اس سے میل کچیل کو چھڑا دیا جائے بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے آپ کو سونے کی طرح پاک کر لے ان سب بری صفات کو چھوڑ کر۔ پیش اجا کے خاک کردی خاک شو، پیش اجا اس سے پہلے کہ خاک کردی خاک شو، مٹی ملنے سے پہلے مٹی بن جا، یعنی قبر میں اترنے سے پہلے تو اپنے آپ کو مٹی بنا لے، یعنی اپنے آپ کو متواضع بنا لے اللہ کے حکموں کے تابع۔ جس طرح مٹی کی طبیعت کے اندر تواضع ہوتی ہے، جھکنا ہوتا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے بن۔ پیش اجا کے خاک کردی خاک شو، مرنے مٹی میں ملنے سے پہلے مٹی بن جائے، یعنی مرنے سے پہلے متواضع بن جائے۔ حرص بگزار و قناعت پیشہ کن، حرص کے معنی لالچ اور قناعت کے معنی قناعت، جو اللہ دے اسی پر راضی ہو جانے کو قناعت کہتے ہیں۔ حرص بگزار، لالچ کو چھوڑ، و قناعت پیشہ کن، اور قناعت کو اختیار کر، آخر از مردن یکے اندیشہ کن، مردن کے معنی مرنا، آخر از مردن اور مرنے کے بارے میں یکے اندیشہ کن، ایک مرتبہ سوچ، آخر از مردن یکے اندیشہ کن، اور مرنے کے بارے میں ایک مرتبہ سوچ۔ با محبہ باش دائم ہم نشی، محب کی جگہ محبہ دوست کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ با محبہ باش دائم ہم نشی، ہمیشہ دوستوں کی ہم نشینی اختیار کر، تاتوانی روی عادہ را مبی یہ فعل نہیں ہے دیدن سے، تاتوانی روی عادہ عدوون کی جمع ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، دشمن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تاتوانی روی عادہ را مبی، جب تک ہو سکے دشمنوں کے چہرے مت دے۔ تو یہ چار بری صفات تھیں جن سے بچنا چاہیے، جن میں سے پہلی صفت ہے کہ آدمی حسد اور کینہ نہ کرے، دوسری صفت یہ ہے کہ غرور و تکبر نہ کرے، تیسری صفت یہ ہے کہ غصہ نہ کرے، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ بخیل نہ کرے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کچھ اور مزید نصیحتیں کریں کہ دوستوں کے ساتھ رہنا چاہیے، لالچ کو چھوڑ دینا چاہیے، آخرت کا دھیان رکھنا چاہیے، تواضع اختیار کرنی چاہیے۔
تو یہ ساری صفات ہیں جو اپنے اندر یعنی کچھ صفات ہیں جو اپنے اندر لانی چاہیے، اور کچھ بری صفات ہیں جس سے اپنے آپ کو دور کرنی چاہیے۔